آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر دیکھ لیتی، آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر پھیر لیتی، دل پہ چھریاں یہ میرا ایمان ہے، مرحبا کتنا حسین میرا نبی، مرحبا کتنا جڑا گھروں ناراض ہو کے آیا نہ وہ بے شک نہ پڑھے، تے جڑا سارے گھروں بھی راضی ہو کے آئے اتنے بھی راضی ہو اونچی بات نہ پڑھا، مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے، مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے، مرحبا کتنا حسین میرا نبی، مرحبا کتنا حسین میرا۔ اور بخاری شریف کی حدیث پاک کی ترجمانی اس شاعر نے اپنے شعر کے اندر کی۔ نبی پاک علیہ السلام ایک روز حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، میری اور آپ کی امی جان، آپ فرماتی ہیں میں اپنے حجرے میں بیٹھی کپڑا سی رہی تھی، اچانک سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی، اتنے میں اندھیرا تھا کمرے کے اندر، تو اتنے میں مدنی تاجدار حضور امام الانبیاء کمرے میں تشریف لائے، دروازہ کھلا اور نبی پاک علیہ السلام نے مسکرایا، حضور نے تبسم فرمایا، دندان مبارک کی اتنی چمک تھی کہ پورا کمرہ روشن ہو گیا اور میں نے اپنی گری ہوئی سوئی کو زمین سے اٹھا لیا۔ جن کے دندان مبارک کی اتنی چمک ہے ان کے چہرہ مبارک کی کتنی روشنی ہوگی۔ مور بی بی پستن پسے یوشپا کرزے دیلا، مور بی بی پستن پسے یوشپا کرزے دیلا، پاک رسول موسکے شلو ستانو بیزے لیدلا، پاک رسول موسکے شلو ستانو بیزے لیدلا، برکشو یورنار شو بی بی وین مردے آسمان دے، مرحبا مرحبا سمر خیستان بی سلطان دے، مرحبا سمر خیستان بی سلطان دے۔ اب اس کا ترجمہ، مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے، امی عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی، امی عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی، مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی۔ اچھی بات سے بولیے سبحان اللہ۔ ٹھنڈے ٹھنڈے مارت سے بیٹھے ہوئے اسی تے چل رہے ہیں، لیکن اینی کیا ٹھنڈ کوئی نہیں کہ تسی بالکل منجمد ہو جاؤ۔ اچھی بات نہ آپ کو سبحان اللہ۔ امی عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی، مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی، مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی، چہرہ محبوب ہے یا سورجوں کی کان ہے، مرحبا کتنا حسین میرا نبی،
نتیجہ یہ نکلا کہ جملہ خوب رویان ہما واڑا حسینان ہما، جملہ خوب رویان ہما واڑا حسینان ہما، خبرتا پہ زرنا یہ واڑا شاہ قربان ہما، خبرتا پہ زرنا یہ واڑا شاہ قربان ہما، اس جہاں میں جس قدر بھی خوب رو انسان ہے وہ سبھی ان کے قدم کی طول پر قربان ہے، وہ سبھی ان کے قدم کی طول پر قربان ہے، چہرہ محبوب ہے یا سورجوں کی کان ہے، مرحبا کتنا حسین، مرحبا کتنا حسین میرا، مرحبا کتنا حسین میرا۔ رب ذوالجلال قرآن کریم برہان رشید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا پھر اس پہ ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا یہ وہ عظیم لوگ ہیں جو اللہ کو ایک ماننے کے بعد، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے بعد، اللہ کی ربوبیت و الوہیت کا اقرار کرنے کے بعد اس بات پہ ڈٹ جائیں، جو مشکل آتی جائے، جو مصیبت آتی جائے، لیکن رب تعالیٰ کو ایک مانا ہے تو اس پر ڈٹ کر خدا کی وحدانیت کا چرچا کرنا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو اللہ کو رب ماننے کے بعد جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پہ ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، یہ وہ عظیم لوگ ہیں کہ جن کی زیارت کے لیے رب کے ملائکہ آسمان سے زمین پہ آ جاتے ہیں۔ صرف رمضان المبارک میں نہیں، صرف ایک مہینے کے نمازی نہیں، صرف ایک مہینے کے روزے دار نہیں، بلکہ نمازوں کی عادت ویسے ہی رہے، اور نفلی فرضی روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزوں کا بھی اہتمام ہو، تقویٰ اور طہارت بھی مل جائے، ایمان کے ساتھ بندہ متصف ہو جائے اور ڈٹ بچ جائے ایمان پر، خوشی کی حالت میں ہو تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی رضا پہ راضی رہے، اور اگر کبھی مشکل آ جائے پھر بھی اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔ فرمایا یہ وہ عظیم لوگ ہیں کہ رب کے ملائکہ جب زمین پہ آ جاتے ہیں اور ان کو آ کر یہ مبارکبادیاں دیتے ہیں، او اللہ کے بندوں، استقامت اختیار کرنے والوں اور نمازیں پڑھنے والوں، نمازوں پر استقامت اختیار کرنے والوں، اور صدقہ و خیرات کرنے والوں، اور صدقہ و خیرات کرنے پر استقامت اختیار کرنے والوں، تمہیں مبارک ہو، تمہارا رب تمہیں جنت کی بشارت دے رہا ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، فرمایا جس جنت کا وعدہ تم سے اللہ نے کیا ہے وہ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمہیں خوشخبری دے رہا ہے، اور ساتھ فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں ہم ان کے مددگار ہوں گے اور آخرت کی زندگی میں ہم ان کے مددگار ہوں گے۔ کیا مانا؟ اگر دنیا کی زندگی کے اندر اسلام پر چلنا ان کو دشوار نظر آئے اور اسلام پر چلنا مشکل نظر آئے تو فرمایا کوئی تمہارا ساتھ دے یا نہ دے، لیکن یاد رکھنا نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے مددگار ہیں۔ کبھی نماز پڑھتے ہوئے، نماز کے لیے اپنا کاروبار بند کرتے ہوئے یہ نہیں سوچنا کہ کاروبار میں خسارہ آ جائے گا، کبھی یہ نہیں سوچنا کہ نقصان ہو جائے گا، کبھی یہ نہیں سوچنا کہ کوئی کسی قسم کی کوئی دنیا کی تکلیف آ جائے گی، اس لیے کہ دنیا کے اندر عبادت کرنا تمہارا کام ہے، تمہاری مدد کرنا میں رب العالمین کا کام ہے۔ نحن
اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ، دنیا کی زندگی میں ہم تمہارے مددگار ہیں اور آخرت کی زندگی میں ہم تمہارے مددگار ہیں۔ استقامت اختیار کرنے والوں کے لیے کتنا بڑا انعام ہے۔ یہاں کوئی دنیا دار بندہ کوئی کسی کو کہہ دینا، کوئی عہدے دار، کوئی سرمایہ دار کسی غریب کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے تسلی دیتے ہوئے کہے نا کہ گھبرانا نہیں ہے، مشکل وقت آئے گا تو میں تمہارے ساتھ ہوں، تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے کہ ایک اتنا بڑا بندہ میرے ساتھ ہے جو دنیاوی لحاظ سے سٹرونگ ہے، جو دنیاوی لحاظ سے مالدار ہے، تو اگر یہ میرے ساتھ ہے نا تو پھر پریشانی کوئی نہیں ہے۔ ذرا اندازہ کرنا ہے، اگر دنیا دار بندہ کوئی کسی کو سہارا دے اور اسے کہے میں تیرا مددگار ہوں، پریشان نہیں ہونا، وہ بندہ کتنا خوش ہوتا ہے، اور جس کی مدد کا اعلان رب کر رہا ہے وہ کتنا بڑا خوش قسمت ہوگا۔ لیکن نہیں، ہمارا یقین ہی نہیں ہے اس بات پر۔ ہمیں دنیاوی لحاظ سے تو یقین ہوتا ہے کہ ہاں جی وہ فلاں بندہ فلاں محلے میں رہتا ہے، فلاں جگہ پر رہتا ہے، وہ میری مدد کے لیے آ جائے گا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ نحنو، ہم اولیاؤکم، تمہارے مددگار ہیں۔ کہاں یا اللہ؟ فرمایا فی الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے مددگار ہیں اور آخرت کی زندگی میں بھی ہم تمہارے مددگار ہیں۔ فرمایا نمازیں پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، صدقہ و خیرات کرو، اور اس پر ڈٹ جاؤ، استقامت اختیار کر لو۔ مت کبھی کسی ذہن کے کسی گوشے کے اندر یہ بات لانا کہ شاید شریعت پر چلتے ہوئے میں خسارے کا شکار ہو جاؤں گا، شاید شریعت پر چلتے ہوئے مجھے کوئی تنگستی لاحق ہو جائے گی۔ فرمایا یہ فقر کی دعوت دینا شیطان کا کام ہے، اور مغفرت اور بخشش کی دعوت دینا رحمان کا کام ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ فرمایا شیطان تمہیں ہر وقت فقر کا خوف دیتا ہے، تمہیں ہر وقت فقر کا اور خسارے کا خوف دلاتا ہے، اور تمہیں برائی کی دعوت دیتا ہے، اور رب ذوالجلال وہ ہے جو تمہیں بخشش اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ اور رب تعالیٰ فرماتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے مددگار، آخرت کی زندگی میں بھی ہم تمہارے مددگار ہیں۔ صرف اسی پر بس نہیں، رب ذوالجلال فرماتا ہے اس جنت کے اندر وہ نعمتیں ہیں جو ہم نے تمہارے لیے تیار کی ہوئی ہیں۔ جنت کے اندر بہتی ہوئی نہریں ہیں، دودھ اور میٹھے پانی کی نہریں جاری، شہد کی نہریں جاری ہیں، جہاں جس کا جی چاہے صفاف اور شفاف پانی اور شفاف شراب طہورا کی نہریں جاری ہوگی، اور وہ ایسی شراب نہیں کہ جو دنیاوی لحاظ سے غلاظت کے ساتھ بھری ہوئی ہو، جس کا ایک قطرہ اگر پانی کے اندر گر جائے تو پانی سارا کا سارا نجس ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کی شراب ہے، لیکن ایک شراب کی نہر اس دن بھی جاری ہوگی جنت کے اندر۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے یہ دنیا کے شراب کی طرح پانی نہیں ہوگا، بلکہ شرابن طہورا، یہ پاک شراب ہوگی، پاک پانی ہوگا جو ایک مرتبہ پیے گا اور اس کے وجود کے اندر نکھار پیدا ہو جائے گا۔ یہ تو وہ نعمتیں جو اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہیں، لیکن رب فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔
پیش آ گئی اور میں جتنا مرضی تم جنت کی نعمتیں کھاؤ گے لطف اندوز ہوتے جاؤ گے ادھر سے تمہیں ڈکار آئے گا سارا کھانا نعمتیں ہضم ہو جائیں گی. یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے رکھی ہیں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ اس پہ ڈٹ گئے, پھر وہ اس پر ڈٹ گئے. رمضان المبارک کے اندر ہم نے بھی کہا یا اللہ تو ہمارا رب ہے, تو ہی رزق دینے والا ہے, تو ہی ہمارا مالک ہے, تو ہی ہمیں کاروبار دینے والا ہے, تو ہی ہمیں تجارتیں دینے والا ہے. لیکن اس بات پہ یقین بھی ہونا چاہیے نا کہ مالک جو تو ایک مہینے میں دینے والا ہے تو 11 مہینے میں بھی دینے والا تو ہی ہے, 11 مہینوں میں دینے والا بھی تو ہی ہے. جو قوم 15 منٹ کے لیے دکانیں نہیں بند کر سکتی تھی نماز کے لیے, ادھر سے مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز اور صدا دے رہا ہے, لیکن کیا مجال ہے اذان سن لی اتنا کہہ دیا بھائی خاموش ہو جاؤ اذان ہو رہی ہے, بس اتنا کر لیا, پھر اس کے بعد نماز کی فکر ہی نہیں ہے. دکانیں کھلی کاروبار چل رہے ہیں. اب اللہ فرماتا ہے میرے حکم پر تو تم نے بند نہیں کیا, اب ذرا دیکھو ایک وقت ایسا بھی آئے گا وہاں تمہیں 15 منٹ بند کرنا گوارا نہیں تھا, یہاں تمہیں 6 دن ہفتہ مہینے دکانیں بند کر کے گھر میں بیٹھے ہوگے. لیکن یاد رکھنا رزق سے بھوکا میں تمہیں پھر بھی نہیں ماروں گا, رزق پھر بھی دیتا جاؤں گا. کیوں جی رب دے رہا ہے یا نہیں دے رہا؟ جس کو نہیں دے رہا وہ بے شک نہ بولے. رب رزق دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ سب کو دے رہا ہے. اجی لاک ڈاؤن کی وجہ سے کوئی بھوکا تو نہیں مرا, اجی کوئی اتنا تندرست تو نہیں ہوا کہ گھر میں پڑ گیا ہو. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے رزق کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے, وہ دے رہا ہے. اتنا ہر کسی کو دے رہا ہے کہ جو کھا کر اپنی کمر کو سیدھا کیے ہوئے ہیں اور خوشحالی کے اندر زندگی گزار رہا ہے. اتنا تو رب سب کو دیتا ہے. جب زبردستی دکانیں بند کر کے کاروبار بند کر کے رب پھر بھی دے رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہو جب اس کی رضا کے لیے کاروبار بند کر کے ہم مسجد کا رخ کریں گے وہ بھوکا مارے گا؟ اللہ اکبر. وہ تو اپنے غیروں کو اپنے نہ ماننے والوں کو بھوکا نہیں مارتا, تو جو اس کو ماننے والا ہو وہ کیسے بھوکا مار سکتا ہے؟ وہ رزق دے رہا لیکن وہ ہمیں آزما رہا ہے. دیکھو تم نے تو اپنا کاروبار بند نہیں کیا, لیکن اب زبردستی جب تمہارے اوپر دباؤ آیا تو اب کیا مجال ہے کہ کوئی ایک شٹر بھی اوپر کر دے؟ اب کہاں گئی وہ تجارتوں کے دعوے کہ 15 منٹ کے لیے بند کیا تو کاروبار خراب ہو جائے گا. اب مہینوں کے مہینے ہفتوں کے ہفتے بند کر کے گھر میں بیٹھے پھر بھی اللہ رزق دے رہا ہے. اس لیے ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے, سمجھ لینا چاہیے کہ جو رب اس حالت میں ہمیں رزق دے رہا ہے اگر اس کے دین کے لیے ہم وقت نکال لیں گے اور نماز کے لیے ہم وقت نکال لیں گے اور غریبوں کی مدد کر لیں گے تو وہ رب تعالیٰ کبھی بھی ہمیں بھوکا مارے گا نہیں ہے. صبر اور استقامت اس پر ہمیں تو اسلام مفت کے اندر مل گیا, ہمیں تو پلیٹ کے اندر سجا کر اسلام مل گیا, ہمیں تو اس اسلام کے لیے نہ جہاد کرنا پڑا, ہمیں تو موجودہ دور کی بات کر رہا ہوں, ہمیں تو یہ سب کچھ مفت میں مل گیا. نہ ہمیں قربانیاں دینی پڑی, نہ ہمیں جہاد کرنا پڑا, نہ ہمیں اپنے بچے کٹوانے پڑے, نہ ہمیں اپنا قبیلہ کنبہ کٹوانا پڑا. اس دین کی قدر و منزلت پوچھنی ہے تو صحابہ سے پوچھو, اس دین کی قدر و منزلت پوچھنی ہے تو حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین سے پوچھو. دین کی قدر و منزلت تو ان کو پتا ہے کہ جنہوں نے اپنے بچے کٹوائے. ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑا. اسلام ہمارے گھر کی دہلیز پر آ کر دروازے پہ آ کر دستک دے رہا ہے. اٹھو مسلمانوں, آؤ مجھے اپنا لو, آؤ میں رسول اللہ کا دین تمہارے پاس آیا ہوں, آ جاؤ مسجد کی طرف آ جاؤ, یہاں تھوڑا سا وقت دے دو میں تمہیں ساری پریشانیوں سے نجات دے دوں گا, سارے تمہارے مسائل حل کر دوں گا. لیکن ہم کیا کہتے ہیں نہیں ہمارے دروازے بند ہیں, وقت نہیں ہے, دین کے لیے وقت نہیں ہے.
کی عظمت پر جنہوں نے اپنے جسم کٹوائے، اپنے جسم کی بوٹیاں بوٹیاں کروائی، لیکن رب کو ایک مانا تو پھر اس پہ ڈٹ گئے، جو کچھ بھی ہو جائے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، استقامت اس چیز کا نام ہے۔ ہم استقامت اس کو سمجھتے ہیں فرصت ملے تو نماز پڑھ لی، فرصت ملے تو نیکی کا لباس، یہی استقامت ہے۔ کلمہ تو پڑھ لیا نا جی، یہی استقامت ہے۔ یہ استقامت نہیں ہے۔ یہاں تک پریشانیاں آ جائیں، یہاں تک مصیبتیں آ جائیں۔ کافروں نے جب حضرت خبیب بن عدی کو گرفتار کر لیا، پکڑ لیا، تو آپ کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا کر، ابھی پھانسی نہیں دی، لٹکا کر تلواریں اور نیزے لے کر ایک ایک کر کے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر آ کر وار کرتا۔ کوئی آ کر آپ کے بازو کو کاٹتا، کوئی آ کر آپ کے پاؤں کو کاٹتا، کوئی آ کر آپ کے جو ہے وہ سینے کے اوپر زخم لگاتا۔ اس طرح آپ کے جسم کی ایک ایک بوٹی کو اتارا گیا، اور اس حالت اور کیفیت میں کہ آپ کو لٹکایا گیا ہے۔ اور مزے کی بات بتاؤں کہ پھانسی کے پھندے پر لٹکانے سے پہلے کافروں نے آپ سے پوچھا تمہاری کوئی خواہش ہے تو بتاؤ۔ کہا میری خواہش یہ ہے کہ مجھے 2 رکعت نماز ادا کر لیں، یہی خواہش ہے۔ اللہ اکبر، نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد نماز کو تھوڑا سا طویل کر دیا، سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد کافروں سے کہا آج جو نماز پڑھنے کا مزہ آیا ہے یہ مزہ کبھی نہیں زندگی میں آیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حق جاریہ، یا حیدری، زندہ باد، 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ فاقتلوہ، فاقتلوہ، فاقتلوہ۔ فرمایا آج تو جی کرتا تھا ذرا نماز کو اور لمبا کر دو، کیونکہ آج نماز میں بڑی لذت مل رہی تھی، بڑا سرور آ رہا تھا، لیکن پھر دل میں یہ سوچا کہ کہیں کافر یہ نہ سوچ رہے مسلمان موت سے ڈر گیا ہے، اس لیے نماز کو مختصر کر لیا۔ جب اس حالت اور کیفیت میں کافروں نے ظلم تشدد کیا تو پھر زخم لگاتے جاتے تھے اور ساتھ پوچھتے تھے کہ خبیب بن عدی تم اس کیفیت میں یہاں جو ہے وہ تشدد کا شکار ہو، تمہارے جسم کی بوٹی بوٹی کو اتارا جا رہا ہے۔ ذرا خیال کرو، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اب یہاں وہ تمہاری جگہ پر ہوتے اور تم سکون کے ساتھ جا کر بیٹھے ہوتے، تانا دیتے ہوئے۔ کافروں نے جب یہ بات کی تو استقامت مسلمانوں اس کو کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا او بدبختو، اس کیفیت میں بھی کہ جب میرے جسم کی تم بوٹی بوٹی کر رہے ہو، خدا کی قسم ہے میں یہاں ہوں، میرے آقا مدینہ پاک کے اندر ہیں، میں یہاں بھی اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتا کہ میں اس کیفیت میں ہوں اور میرے آقا مدینہ پاک کے اندر ہوں، حضور چلتے ہوں اور چلتے ہوئے آپ کے پاؤں کے اندر کانٹا چبھ جائے، میں اس کو بھی گوارا نہیں کرتا۔ چل جائے کہ میں یہ کہوں کہ میری جگہ پر حضور ہوں۔ استقامت تو اس چیز کا نام ہے۔ ہم کہتے ہیں ذرا سی مشکل آ گئی تو مسجد کا رخ چھوڑ دیا، ذرا سی تکلیف آ گئی اللہ کا نام چھوڑ دیا، بس پریشانی کے اندر پڑے، جس فرصت ہی نہیں ہوئی، اتنی پریشانیاں تھیں کہ فرصت ہی نہیں ہوئی مسجد کی طرف آنے کا۔ یاد رکھو ہماری کامیابیاں، ہمارا راحت، ہمارا سکون، ہمارا اطمینان اگر ہے تو فقط دین اسلام میں ہے۔ دین اسلام کے دامن کو چھوڑ کر صرف ہم موسمی مسلمان بن گئے، رمضان المبارک میں مسجدیں بھر گئی، جگہ نہیں ملتی ہے نمازیوں کو، لیکن جو ہی رمضان المبارک کا آخری روزہ آیا، عید الفطر کی نماز پڑھی تو دیکھا 150 جو ہے وہ نمازیوں کی رہ گئی ہے، کبھی 1
آئے، اذان ہو اور مسجد ویران ہو، صرف چند گنتی کے لوگ نماز پڑھنے والے ہوں تو وہ مسجد ویران ہے۔ ہمیں اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ مسجدیں آباد ہو گئی، وہ کسی کافر نے کہا تھا کہ جس دن مسلمانوں کی فجر کی نماز کے اندر اجتماع جمعہ جیسا ہو گیا، اس دن ہم سمجھ لیں گے کہ اب ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مسلمان اتنے طاقت والے ہو گئے، اتنے پاورفل ہو گئے کہ جو اپنے رب کے حکم پر صبح اپنے بستروں کو چھوڑ کر، اپنے آرام کو چھوڑ کر مسجد کی طرف آ جاتے ہیں، اس قوم کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن شاید آج وہ بڑے اطمینان کے ساتھ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ مسلمانوں کو تو ہم نے خواب غفلت کے اندر سنا دیا، اب ان کو ہم نے 1 مہینے کا جو ہے وہ نمازی بنا دیا، اب مسلمان اس کے بعد مسجدوں کا رخ نہیں کریں گے۔ ہم نے کافروں کے منہ کے اوپر تماچا مارنا ہے۔ کیسے ماریں گے؟ ہم نے مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس مسجد کے اندر آزاد ہو، لوگ اپنے گھروں کے اندر بیٹھے رہیں اور مسجد کے اندر نہ آئیں، فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں لکڑیاں اکٹھی کر کے اس گھر کو آگ لگا دوں۔ جہاں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز تو آ رہی ہے، اور لیکن نماز کی طرف کوئی نہیں آ رہا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کوئی نہیں آ رہا۔ ہمیں جس طرح رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے، اس کی توفیق کے مطابق انشاءاللہ پورا سال اس رونق کو اسی طرح آباد رکھیں گے۔ پیچھے تک بولیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کہنے واسطے بھی تیار نہیں ہوگی تو پکے نہ ہو جائیے۔ وہ بھائی ہماری کامیابی اسی میں ہے، نہیں ہے ہماری کامیابی کسی اور کام میں۔ یاد رکھو ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے اگر ہم نے رسول کریم علیہ السلام کے دامن کو چھوڑ دیا اور اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا تو ہماری کامیابیاں نہیں ہیں۔ کامیابیاں اسی میں ہیں کہ انشاءاللہ عہد کر لو دل سے، یا اللہ جس طرح تو نے رمضان شریف میں ہمیں توفیق دی، ہم تیرے گھر میں آتے رہے، یا اللہ تیرے گھر کو اسی طرح ہم پورا سال